بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا موضوع بہت ہی زیادہ خاص ہے کیونکہ اس میں آپ کو یہ نایاب ٹاپک بھی ہے اور میں اس میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ مراقبے میں ہم کون سی غلطی کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اتنا عرصہ محنت کے باوجود بھی ہمیں مراقبے میں کوئی چیز نظر نہیں آتی، حتیٰ کہ نہ ہی کوئی آواز آتی ہے، نہ ہی روشنی نظر آتی ہے، نہ ہی کوئی احساسات یا محسوسات ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایون کہ ذہنی سکون جو ہے، اطمینان جو ہے، یا وہ بھی نہیں حاصل ہوتا اور ڈر خوف بھی ختم نہیں ہوتا۔ تو پھر ایسے مراقبے کا کیا فائدہ؟ تو آج میں وہی غلطی آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو اس سے پہلے تھوڑا سا میں یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ ایک اندر کی دنیا ہے اور ایک باہر کی دنیا ہے۔ جس طرح یہ باہر کی دنیا آپ کو نظر آ رہی ہے نا، باہر کی دنیا کا تعلق ہمارے دیکھنے سے ہے، سننے سے ہے، سونگھنے سے ہے، چکھنے سے ہے اور محسوس کرنے سے۔ اسی طرح انہی پیرامیٹر کے اوپر ایک اندر کی بھی دنیا ہے۔ ظاہری دنیا کو سمجھنے کے لیے حواس خمسہ ظاہری ہوتے ہیں، جو میں نے ابھی 5 بتائے ہیں آپ کو، اور اندر کی دنیا کو سمجھنے کے لیے ہمارے اندر کی جو دنیا ہے اسے سمجھنے کے لیے حواس خمسہ باطنی کی ضرورت پڑتی ہے۔ جس طرح ایک ظاہر کا دیکھنا ہے، ایک باطن کا دیکھنا ہے، یعنی ایک اندر دیکھنا ہے، ایک باہر دیکھنا ہے۔ اس طرح ایک باہر کا سننا ہے، ایک اندر کا سننا ہے۔ دیکھیں نا، خواب کے اندر کیا ہوتا ہے؟ محسوسات بھی ہوتے ہیں خواب میں دیکھا بھی جاتا ہے، تصاویر بھی ہوتی ہیں، خواب کے اندر آواز بھی ہوتی ہے، لیکن وہ اس دنیا کی طرح نہیں ہوتی۔ اب مراقبے اور خواب میں فرق یہ ہے کہ خواب میں کنٹرول نہیں ہوتا، اختیار نہیں ہوتا۔ مراقبے میں تھوڑا سا یہ ہے کہ اختیار ہمیں مل جاتا ہے۔ تو اس میں ہم اپنے جب باطنی حواس پر قابو پاتے ہیں تو ہم اس چیز میں جا سکتے ہیں۔ اب ظاہری دنیا اور باطنی دنیا میں جانے کے لیے ان کے اوپر جو ہمارے پاس ٹول ہے وہ ہے خیالات کا، سوچوں کا۔ اگر سوچوں کو ہم ظاہری حصوں کی طرف لگا دیں گے تو ظاہری دنیا چل پڑے گی، جو کہ ہم سارا دن یہی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، پوری زندگی یہی کرتے رہتے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے وہ باطن کی دنیا۔ جب خیالات کو ہم باطنی طرف لگاتے ہیں، باطن کی طرف لگاتے ہیں، تو پھر اندر کی دنیا نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کا سفر اندر کی دنیا کا سفر ہمارا جسم مثالی شروع کرتا ہے۔ جسم مثالی کے ذریعے ہم روح کا سفر شروع کرتے ہیں۔ تو اس کا بیدار ہونا بہت ضروری ہے۔ اب مراقبے میں ہم غلطی کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، 2 غلطیاں کرتے ہیں مراقبے میں، جس کی وجہ سے مراقبے میں کامیابی نہیں ملتی۔ پہلی اور سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ مراقبہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے سامنے کوئی ٹارگٹ رکھتے ہیں کہ جی یہ میں چیز دیکھ رہا ہوں۔ کرتے ہیں نا ایسا؟ جیسے سامنے کبھی آپ نے روشنی کا تصور کر لیا، کبھی اس میں اللہ ذات کا تصور کر لیا، یا کسی بھی جگہ کا تصور کر لیا، اور پھر یہ آپ سوچتے ہیں کہ جی میں فلاں چیز جو ہے نا وہ میں دیکھ رہا ہوں۔ تو یاد رکھیں کہ یہی سب سے بڑی غلطی ہے کہ دن بھر بھی آپ اسی طرح کام کر رہے ہیں کہ میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، میں فلاں کر رہا ہوں۔ اب رات کو آپ بیٹھے ہیں سب چیزوں سے آزاد ہو کر، تو اب بھی آپ کہتے ہیں جی میں یہ دیکھ رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں۔ تو پہلی بڑی غلطی میں ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ میں کے ساتھ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں نا، میں کے ساتھ کوئی سن رہے ہیں، میں کے ساتھ کوئی محسوس کر رہے ہیں، تو کبھی بھی آپ مراقبے میں دیکھ نہیں سکیں گے۔ تو روح کا سفر تو نہیں ہوگا نا، کیونکہ میں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جسم موجود ہے، جسم کے موجود ہوتے ہوئے آپ چیزوں کو اینالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا۔ آپ چاہے آپ کی توجہ سانس پر ہے یا کسی بھی چیز پر ہے، تو یا روشنی کی طرف ہے، تو پھر آپ خود سے آزاد ہونا پڑے گا آپ کو، صرف وہی چیز ہو۔ مطلب اگر آپ روشنی کا تصور کر رہے ہیں تو پھر روشنی ہو، آپ نہ ہو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی میں روشنی دیکھ رہا ہوں، نہیں، صرف روشنی، صرف خدا تعالیٰ کی ذات، صرف سانس۔ مطلب یہ غلطی ہے اور یہ علاج بھی ہے۔ غلطی کیا ہے کہ آپ نے میں سے نہیں چلنا۔ یہ میں جو ہم کرتے ہیں نا کہ میں دیکھ رہا ہوں، یہ غلطی ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ کرنا صرف یہ ہے کہ میں سے آزاد ہو کر جس بھی چیز کا تصور کر رہے ہیں، وہ میں کسی ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا کہ روحانی مراقبات کیسے ہوتے ہیں، تو آپ نے پھر ان کا تصور کرتے ہوئے کرنا ہے۔ تو پھر دوسری طرف یہ بات ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی چیز پڑھ رہے ہیں
یا حتیٰ کہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں یا کوئی اور اس طرح کا عمل کر رہے ہیں، تو اس میں بھی خود کو بھولنا جو ہے نا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو بھولنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ صرف آپ یہ سمجھیں کہ وہی چیز ہے، بس اسی چیز کے ساتھ رہیں، آہستہ آہستہ اس چیز کی پریکٹس ہو جاتی ہے۔ دوسری بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ دوسری بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ جب ہم پہلے دن مراقبہ کرتے ہیں، دوسرے دن کیا، تیسرے دن کیا، پہلے دن کوئی چیز نظر نہیں آئی، دوسرے دن نہیں آئی، تیسرے دن نہیں آئی، کافی عرصہ کرتے ہوئے نہیں آئی، کیونکہ صحیح سمجھانے والا نہیں تھا، کیونکہ ہم اتنے سلسلوں میں جاتے ہیں، ہر کوئی اپنا طریقہ کار بتاتا ہے لیکن مشاہدے کا طریقہ کوئی نہیں بتاتا، تو اتنے سال لگانے کے باوجود بھی ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں، یعنی کوئی چیز دیکھ نہیں سکتے نا۔ تو اب دوسری بڑی غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ جب آپ مراقبہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ سامنے دیکھ بھی رہے ہیں، توجہ بھی ہے، سب کچھ ہے، تو اس دوران آپ 2-4 دن جب گزرتے ہیں یا مہینہ گزر گیا یا ہفتہ گزر گیا تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ ذہن میں ایک خیال لے کر آتے ہیں نا کہ میں مراقبہ تو کرتا ہوں لیکن جو ہے وہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ اچھا جی، آپ جب کسی سے ڈسکس کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ کے اندر غلطی ہے، آپ کا رزق ٹھیک نہیں ہے، آپ کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، فلاں ٹھیک نہیں ہے، یعنی وہ آپ کی طرف ہی سارے کا سارا ملبہ جو ہے نا وہ ڈال دیتے ہیں۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، باطن میں تو غیر مسلم بھی جا سکتے ہیں، باطن میں جانا جو ہے نا وہ تو پریکٹس کا نام ہے صرف۔ تو اب ہمارے اندر کیا سسٹم چل رہا ہے؟ اب سسٹم یہ چل رہا ہے کہ میں مراقبہ کرتا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا۔ پھر سوچ کیا بنتی ہے کہ جی میں جب بھی مراقبہ کروں گا مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ اچھا جی، میں دیکھ نہیں سکتا، میرے اندر ویکنس موجود ہے، میرے اندر کمی موجود ہے، میں مطلب پہلے بھی نہیں دیکھ سکا، اتنا عرصہ ہو گیا مجھے دیکھتے ہوئے، نہ تو مجھے کوئی آواز نظر آئی ہے، تو یہ فضول ہے، یہ بس روٹین میں ہی ہے، تو اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہوتا، چیزیں نظر نہیں آتی، تو یہ نا کی پریکٹس ہو جاتی۔ لا شعور کو ہم بار بار نا کی پریکٹس کروا رہے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے پہلے جس طرح اپنی ویڈیوز میں بتاتا ہوں کہ قانون کشش لگ جاتا ہے، تو وہ کوئی چیز نظر بھی نہیں آنے دے گا آپ کو۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ اپنی سیلف پر، اپنی ذات پر، اپنی قوت یقین، اب قوت یقین کیسے پیدا ہوگی؟ وہ سیلف ریسپیکٹ سے پیدا ہوگی۔ دیکھیں، اپنی ذات کی عزت کرنا سیکھیں، اپنی ذات سے پیار کرنا سیکھیں۔ بہت آسان ہے یہ چیزیں نا، مشکل نہیں ہے۔ اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دیں، اپنے آپ کو تھوڑا سا وقت دیں، تھوڑا سا ریلیکس ہوں، پہلے چیز کو سمجھ لیا کریں، اس کے بعد اس کو کیا کریں۔ تو جب آپ خود پہ یقین رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا خلیفہ بنایا ہے اور آپ کے اندر یہ طاقت موجود ہے، اور فطرت بھی یہ کہتی ہے کہ جس چیز کو آپ سوچ سکتے ہیں اس کو آپ کر بھی سکتے ہیں، وہ چیز موجود ہوتی ہے، سوچا آپ نے بعد میں ہے، وہ نیا نہیں سوچا آپ نے، تو وہ چیز آپ کر سکتے ہیں۔ آپ مراقبے میں دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، محسوس کرنا چاہتے ہیں، تو یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تھوڑا سا حوصلہ اور تھوڑا سا صبر رکھیں اور پہلے اس کو سمجھیں، اپنے آپ پر یقین رکھیں، اپنی ذات پر یقین رکھیں، اس کو نگیٹ نہ کریں، منفی نہ کہیں کہ جی مجھے نظر نہیں آتا، میں تو اتنے عرصہ سے پریکٹس کر رہا ہوں، مجھے تو پہلے بھی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ ایسے نہیں، نہ دوسروں کے پیچھے بھی نہ بھاگیں، خود پہ محنت کریں یار۔ آپ اطمینان سے، تسلی سے بیٹھ جائیں، اور مراقبے کا جو میں نے پہلا سٹیپ بتایا ہے کہ میں کی بجائے نا اسی چیز پر فوکس کریں، تو انشاءاللہ جیسے ہی آپ اپنے آپ سے آزاد ہوں گے نا تو آپ کو کچھ نہ کچھ مشاہدات آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ اگر اس چیز پر کام کریں گے تو پھر آپ کو ذہنی سکون بھی ملے گا، آپ کا ڈر خوف بھی ختم ہوگا، اور روحانی ترقی بھی ہوگی، چیزیں بھی نظر آئیں گی، آوازیں بھی محسوس ہوں گی، آپ کو آوازیں بھی سنیں گے، محسوسات بھی ہوں گے۔ تو جس طرح کے تجربات ہوں آپ شیئر کر سکتے ہیں، مزید کوئی سوال پوچھنے ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔